جنسی حملے کیا سخت سزائیں حل ہیں؟ حالات کی درستی کے لیے حالات کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ادراک نہ ہو تو آپ نعرے تو بہت شاندار مار سکتے ہیں مگر حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جو زبان بول رہے ہیں اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ بھی صدیوں کے ارتقاء کے بعد یہاں تک پہنچی ہے۔ اس میں لاکھوں خرابیاں موجود سہیں، مگر یہ کانٹ چھانٹ کا ایک مسلسل عمل تھا جو ہمیں پتھر کے دور سے یہاں تک لایا ہے۔ عمران خان صاحب نے ابھی ایک تازہ انٹرویو میں فرمایا کہ جنسی زیادتی کے مجرموں کو سرے عام پھانسی دے دی جائے یا انہیں کسی کیمیائی مادے یا سرجری یعنی جراحت کی مدد سے بانجھ بنا دیا جائے۔ پھر عمران خان نہیں، ہم نے موٹر وے پر پیش آنے والے ریپ کے واقعے کے بعد متعدد حلقوں کی جانب سے ایسی ہی سخت سزاؤں کے مطالبات سنے ہیں، اور ماضی میں بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اسی انداز کی سخت سزاؤں کے مطالبات ہی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تاہم ان جملوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، ان مطالبات کو ذرا غور کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ان میں کچھ ہے بھی یا یہ فقط جذباتی جملے بازی ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں درست سوال کرنا ہوں گے، جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ پہلا سوال، جرم پر سزا کی بنیاد کیا ہے؟ جرم پر سزا کی بنیاد ہے جرم کی حوصلہ شکنی، یعنی معاشرے کا مسئلہ مجرم نہیں جرم ہوتا ہے، اور سزا دینے کا مسئلہ یا معاملہ یا وجہ وہ جرم کی حوصلہ شکنی کرنا ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مجرم ختم کریں گے تو جرم باقی نہیں بچے گا، یا جرم ختم کریں گے تو مجرم باقی نہیں بچے گا؟ یعنی کیا ہم جرم کا خاتمہ کریں یا مجرم کا خاتمہ کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے تمام معاشرے جہاں مجرم ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں مزید مجرم پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب تک کوئی معاشرہ جرم ختم کرنے کے راستے پر نہیں چلتا تب تک وہاں مجرمانہ سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ یعنی مجرم نہیں، آپ نے جرم کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ ہم فلاں جرم پر مجرموں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، یا مجرموں کو ایسی سخت سزا دی جائے گی کہ کوئی جرم کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ جملے سننے میں ٹھیک لگتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ تمام معاشرے جہاں ان کا اطلاق کیا جاتا ہے وہاں جرائم کی شرح بدستور زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب، چین اور ایران وغیرہ میں جرائم کی شرح اب بھی بہت بلند ہے، حالانکہ وہاں شدید نوعیت کی سخت سزائیں رائج ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں ممالک دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت دینے والے ممالک میں سر فہرست نظر آتے ہیں، لیکن جرائم جوں کہ توں۔ دوسری جانب اسکینڈینیویا یعنی شمالی یورپی ممالک بھی میں سزائے موت بھی نہیں ہے، سزائیں بھی ایسی بھیانک نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ شمالی یورپ میں تو بلکہ ان دنوں کچھ ممالک قیدیوں کی کمی کی وجہ سے اپنے ہاں جیلیں ختم کر کے جرمنی اور ہالینڈ کی جیلوں میں سیل کرائے پر دیتے حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ سماجی ہموار زندگی کی بہتری، یعنی سماجی ہمواری، زندگی کی قدر میں اضافہ، بہتر تعلیم، معیار تعلیم اور جنس سے ماورا عمدہ سماجی اقدار۔ دوسرا، ہمارے ہاں کوئی جرم ہوتا ہے تو بحث یہ نہیں ہوتی کہ جرائم کی روک تھام کیسے ہو، یا کوئی جرم ہوا ہے تو اس کی تفتیش کس طرح ہو، جدید طریقہ کار یا تحقیقاتی ضابطے یا حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے کس طرح مجرم تک پہنچا جائے، کس طرح کسی معصوم کو غلطی سے پکڑ لینے اور سزا دے دیے جانے کے احتمال کو کم سے کم کیا جائے۔ یعنی سب سے پہلے حکمت عملی یہ ہو کہ جرائم سرزد ہی نہ ہوں، اور ہوں تو نظام انصاف ایسا ہو جو اصل مجرموں تک پہنچ جائے، اور کسی معصوم کو غلطی سے سزا دیے جانے کا احتمال کم سے کم کرنے کے لیے ایک شفاف عدالتی نظام وضع ہو، جہاں مجرم کو پہلے اپنے دفاع کا مکمل موقع ملے، اور دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جرم کے شواہد جمع کرنے اور ناقابل تردید ثبوت
سب کے سامنے پیش کرنے کے یا عدالت میں پیش کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ وسائل بھی موجود ہوں، ذرائع بھی موجود ہوں، اس کے بعد کہیں جا کر سزا کا نمبر آتا ہے۔ ابھی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دے دیجیے گا، کیا آپ کو ملک کے نظام انصاف پر بھروسہ ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیا ملک کی عدالتی نظام ایسا ہے کہ وہ صرف مجرم ہی کو سزا دیتا ہو اور کوئی معصوم اس چکی میں نہ پھنس جائے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیا یہاں جج خریدے بیچے نہیں جاتے؟ آپ کا جواب ہوگا ہاں۔ کیا آپ کو ان ججوں سے مؤثر انصاف کی توقع ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا پولیس جھوٹے پرچے درج نہیں کرتی؟ جواب ہوگا ہاں۔ کیا آپ کو پولیس کی تفتیش کے طریقہ کار پر بھروسہ ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا وکیل بک جاتے ہیں؟ جواب ہوگا ہاں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وکیل آپ کو انصاف دلوا سکتے ہیں؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا یہاں گواہ بکتے ہیں؟ جواب ہوگا ہاں۔ کیا گواہ درست انداز سے گواہیاں ہی دیں گے؟ جواب ہوگا نہیں۔ اب ایسے میں جب آپ کو پولیس پر بھروسہ نہیں، تفتیش پر بھروسہ نہیں، عدالت پر بھروسہ نہیں، جج پر بھروسہ نہیں، وکیل پر بھروسہ نہیں، شواہد پر بھروسہ نہیں، گواہوں پر بھروسہ نہیں، تو پھر آپ کو سزا پر بھروسہ کیسے ہے؟ اس وقت ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کا 150 سال پرانا قانون نافذ ہے۔ تفتیشی طریقہ کار بھی کوئی 1 صدی پرانے ہیں۔ پولیس کی تربیت اور تفتیشی اہلیت بھی کمزور ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا جس قدر کم استعمال، یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا کے مقابلے میں عشر عشیر ہمارے یہاں ہے۔ عمران خان نے تاہم اپنے انٹرویو میں جنسی جرائم میں ملوث افراد کے حوالے سے رجسٹر بنانے کی بات کی، وہ بہت عمدہ ہے۔ پاکستان میں نادرا کا بہترین اور جدید نظام موجود ہے، اور ایسے میں اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کا ڈیٹا نادرا کے نظام میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تاکہ شناخت رہے۔ لیکن پولیس کے محکمے کی تشکیل نو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت کے حوالے سے سرمایہ کی فراہمی اور ساتھ ہی ساتھ عوامی سطح پر پرتشدد رویوں کے خاتمے کے لیے تعلیمی، نصابی اور ابلاغی طریق استعمال کرنا وہ بہت اہم ہے۔ ان پر بھی توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔ ریپ کا خاتمہ لوگوں کو سرعام لٹکانے سے یا ان کے اعضائے تناسل کاٹنے سے نہیں، بلکہ لوگوں کو ریپ کا مطلب سمجھانے سے ہوتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ پارلیمان میں ریپ کی مذمت کی مجلس میں ارکان قہقہے لگاتے نظر آئے۔ شہباز شریف تو ریپ کا ذکر کرتے کرتے موٹر وے کی تعمیر تک کی داد تک لینے نکل پڑے۔ ایسے غیر حساس ماحول میں معاشرے سے جنسی جرائم کا خاتمہ عضو تناسل کاٹنے سے نہیں، عضو تناسل قابو میں رکھنے کی تربیت دینے سے ہوگا۔ خواتین کو برابری کی شہریت دینے کے لیے مالی اور سماجی طور پر مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ ایک طویل جدوجہد ہے، اور اس کے لیے معاشرتی بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ سڑکوں پر لٹکانے سے، سزائے موت دینے سے، پھانسیاں دینے سے، عضو تناسل کاٹنے سے جرائم ختم نہیں ہوتے۔ جرائم کی وجوہات ختم کرنا پڑتی ہیں۔ خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ جرائم ہو کیوں رہے ہیں۔ حکومت کو جانچنا چاہیے کہ ملک میں ریپ کی وارداتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، جنسی گھٹن میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں، اور سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر یا ریاستی سطح پر اس گھٹن کے خاتمے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جو حل کی طرف جائیں گے۔ دوسری صورت میں آپ سستی نعرے بازی جاری رکھیں۔